اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو ان جملوں کے بارے میں تھی جن کا محلاً کوئی اعراب ہوتا ہے۔ ان جملوں میں سے ہم چوتھے جملے میں پہنچے تھے۔ وہ جملہ محلاً مجرور ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 8 ایسے الفاظ، 8 ایسے کلمات جو جملے کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ ان 8 میں سے کل آپ 2 پڑھ چکے، ٹھیک ہے؟ اب ان 2 کا میں تکرار نہیں کرتا ہوں۔ آج بھی 2 پڑھیں گے، کیونکہ اگر تیسرا پڑھتے تو کچھ لمبا ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ آج 2 پڑھیں گے، یعنی تیسرا اور چوتھا، ٹھیک ہے؟ کتاب کی طرف نہیں دیکھیں۔ تیسرا لفظ جو ہے کیا ہے؟ وہ آیتن، کیا ہے؟ آیتن ہے، ٹھیک ہے؟ آیت کس کی معنی میں ہے؟ کہتے ہیں آیت بے معنی علامت۔ مثلا آپ کیا کہتے ہیں کہ جناب آیت المطر، بارش کی علامت، آیت ظلمت، اندھیرے کی علامت، ٹھیک ہے؟ آیت المنافق، منافق کی علامت۔ تو آیت سے مراد آیت قرآنی نہیں، بلکہ آیت بے معنی علامت ہے۔ یہ جملے کی طرف مضاف ہوتی ہے۔ البتہ یہ اضافت واجب ہے یا واجب نہیں؟ جیسے کہ کل کے کچھ الفاظ ایسے تھے جن کا مضاف ہونا واجب تھا، فرماتے ہیں آیت کا مضاف ہونا واجب نہیں ہے، البتہ جائز ہے۔ کیا بیٹا؟ آیت کا مضاف ہونا واجب نہیں بلکہ جائز۔ اچھا، یہ کون سے جملے کی طرف مضاف ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس جملے تو 2 ہیں، یا جملے فعلیہ ہے یا جملہ اسمیہ۔ پھر جملے فعلیہ کے بھی یوں سمجھیں کہ کم از کم آپ 4 قسم کر سکتے ہیں، یا وہ فعل متصرف ہوگا یا غیر متصرف ہوگا۔ پھر متصرف کی صورت میں بھی یا وہ جملہ مثبت ہوگا یا منفی، غیر متصرف میں بھی یا مثبت ہوگا یا منفی۔ تو نتیجے میں کتنے اقسام ہو گئی؟ 4۔ فرماتے ہیں اس کا جملہ فعلیہ متصرف کی طرف مضاف ہوتا ہے، بس غیر متصرف کی طرف یہ مضاف نہیں ہوگا۔ جی کیا ہوا؟ یہ اسم کی طرف اضافہ نہیں ہوتا؟ ہماری گفتگو کس میں؟ جملوں میں یا مفرد میں؟ جملوں میں۔ تو پھر جملے کے 2 قسم ہیں، اسمیہ اور فعلیہ۔ اسمیہ کو خارج کر دو، پھر فعلیہ میں بھی غیر متصرف کو خارج کر دو، صرف جملہ فعلیہ متصرف، ٹھیک ہے؟ متصرف کے دونوں قسم کو شامل ہے۔ کلام مثبت ہوگا تو بھی اس جملے کی طرف مضاف ہوگا، منفی ہوگا تو بھی اس کی طرف مضاف ہوگا۔ اس کی مثال جو ہے کیا ہے، ہم کتاب میں پڑھیں گے، وہ کتاب مثال ابھی نہیں بتاتا ہوں۔ اچھا، چوتھا لفظ جو جملے کی طرف اضافہ ہوتا ہے وہ ذو ہے۔ ذو، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں ذو کون سا؟ ذو موصولہ بھی ہوتا ہے اور ذو بے معنی صاحب بھی ہوتا ہے۔ کون سا ذو؟ کہتے ہیں یہاں پر ذو سے مراد وہ ذو ہے جو بے معنی صاحب ہے، ذو موصولہ نہیں ہے مراد۔ یہ جملے کی طرف جو ہے کیا ہے وہ مضاف ہوتا ہے۔ اچھا، جب یہ جملے کی طرف مضاف ہوگا تو پھر خود یہ ذو کیا واقع ہوگا؟ کہتے ہیں ذو چونکہ صاحب کی معنی میں ہے تو یہ صفت واقع ہوگا۔ کس کی؟ ایک موصوف کی۔ وہ موصوف ممکن ہے عبارت میں، ممکن ہے تقدیر میں ہو، ٹھیک ہے؟ تو ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسرا ایک گروپ آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ذو جو ہے یہ الذی کی معنی میں ہے۔ تو نتیجے میں ذو جب بے معنی صاحب تھا تو نکرہ تھا، جب بے معنی الذی ہوگا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ معرفہ ہو جائے گا۔ تو پھر اس کے موصوف بھی ہم نکرے کو نہیں مان سکتے، ٹھیک ہے؟ یا یوں کہیں کہ ذو جب موصول ہوگا تو اس کے بعد والا جملہ محلاً منصوب یا مجرور نہیں ہوگا، بلکہ وہ صلہ ہوگا، اور جملہ صلہ کے لیے ہم نے کہا تھا کہ لا محل لہا، اس کے لیے تو کوئی محلاً اعراب نہیں ہے۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا، اگر ہم اس کو موصولہ مانیں تو اس پر 4 اعتراض ہوتے ہیں۔ کتنے اعتراض ہوتے ہیں؟ 4 اعتراض ہوتے ہیں۔ ان اعتراضات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کو موصولہ نہیں مان سکتے۔ کیوں؟ ایک تو یہ ذو کو موصولہ ماننا یہ قبیلہ طے کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ موصولہ ہے، اور جب یہ موصولہ ہے
تو پھر یہ مبنی ہونا چاہیے، معرب نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ یہاں پر معرب واقع ہوا ہے، بس اس کا معرب واقع ہونا یہ دلیل ہے کہ موصولہ نہیں۔ پہلا اعتراض۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ بھائی اگر ذو موصولہ ہے تو جو چیز ذو کو جر دے گی وہی چیز اس کے رابط کو بھی جر دے گی، جبکہ یہاں پر ذو کو فرض کریں من نے جر دیا ہے اور اس کے رابط کو با نے جر دیا ہے، تو رابط بھی ایک نہیں ہے، بس رابط کا ایک نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ یہ ذو بمعنی الذی نہیں ہے۔ اچھا، اور تیسرا اعتراض یہ ہے کہ وہ چیز جو ذو کو جر دے رہی ہے، جار مجرور مل کر جس کے ساتھ تعلق ہوگا تو رابط کا بھی اسی چیز کے ساتھ تعلق ہوگا، دونوں کا متعلق ایک ہونا چاہیے، جبکہ یہاں پر ذو کا متعلق فرض کریں ذہب ہے اور جو ہے کیا ہے اس عائد کا جار مجرور کا متعلق جو ہے کیا ہے سلم یا یسلم یا تسلیم، جو بھی پڑھیں گے وہ ہے، تو اس حوالے سے بھی یہ نہیں ہے۔ اور چوتھا اعتراض یہ ہے کہ اگر ہم اس ذو کو جو ہے کیا ہے وہ موصول مانتے ہیں تو پھر اس کا عائد کلام میں ہونا چاہیے، حذف نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ کلام میں حذف ہے۔ بس یعنی چار باتوں کے بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ ذو بے معنی الذی نہیں بلکہ ذو بے معنی صاحب ہے جو جملہ متصرف کی طرف مضاف ہوگا۔ واضح ہوگی بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثالث، وہ الفاظ جو جملے کی طرف مضاف ہوتے ہیں ان میں سے تیسرا جو آیتن بمعنی علامتن، آیتن کس معنی میں ہے؟ علامت کی معنی میں ہے۔ فَإِنَّهَا بِالتحقیق آیتن، کتاب کی طرف بھی دیکھو، تضاف ہو، مضاف ہوتا ہے، تضاف ہو کون سا فعل ہے ذیشان؟ اب کتنے جواب ہو گئے ہشام شاہ صاحب؟ 3 اچھا، باب کون سا ہے؟ باب مفعلہ کے فعل مضارع میں کتنے حرف ہوتے ہیں؟ بیٹا دیکھیں آپ کی کوئی توجہ نہیں ہے، نہ دلچسپی ہے پڑھائی کے ساتھ ہے، تو یہ کیسے آپ جواب دے رہے ہو؟ مدرسے میں بھی آپ اکثر جو ہے دیکھتا ہوں کہ کتاب کے ساتھ دوستی کم، اپنے منہ پتہ نہیں کیا سوچتے رہتے ہو، کلاس میں بھی یہی ماحول ہے۔ آپ بتاؤ بھائی تضاف ہو، احسنتم، اضافت اس کا مصدر ہے، اقامت ان کے وزن پر۔ فَإِنَّهَا بتحقیق آیت مضاف ہوتی ہے جوازن، یہ اس کا مضاف ہونا واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ کس کی طرف مضاف ہوتی ہے؟ الی الجملۃ الفعلیۃ، جملہ فعلیہ کہہ کر جملہ اسمیہ کو خارج کر دیا، ٹھیک ہے۔ المتصرف فعلها، وہ جملہ کہ جس کا فعل متصرف ہو، فعل متصرف کسے کہتے ہیں ذہن میں ہوگا یا نہیں ہے؟ ہاں، کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تصریف ہوتی ہے خوب، مثبتاً اور منفیاً۔ اب یہاں پر آپ کان کو اسم کے ساتھ تقدیر میں رکھیں، ٹھیک ہے، مثبتاً کان الفعل او منفیاً، یا اس کو حال کی معنی میں لیں، در حالی کہ وہ فعل مثبت ہو یا منفی ہو۔ اگر منفی ہوگا تو نفی کے لیے تو چند حروف ہیں بیٹا، ما ہے، لا ہے، لم ہے، لما ہے، ان ہے، ٹھیک ہے، یہ تو میرے ذہن میں ہے، ممکن ہے کوئی اور بھی ہو، لیکن کہتے ہیں منفی ہونا ما کے ساتھ شرط ہے، کہ قول العاشی، جیسے عاشی صاحب کا قول ہے، بھائی اب شاعروں کے نام میں اگر عاشا ہو، عاشی ہو، واللہ اعلم۔ بآیتن یقدمون، ٹھیک ہے، یا تنوین نہیں دے، ہاں دیکھیں یقدمون، اگر آپ جو ہے قدم یقدموں سے لینا چاہیں ثلاثی مجرد سے تو بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک۔ شاہد مثال ہماری اس میں بیٹا یقدمون یا یقدمون، ٹھیک ہے، باب تقدیم پھر تفعیل سے ہو جائے گا، یقدمون ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ فعل فاعل مل کر جملہ ہے، آیت اس کی طرف مضاف ہوا ہے۔ اور وقول، یہاں پر بھی کاف جارہ گویا کہ آئے گی، وقول عمر بن شعث بن عبید،
अलकनी इला कौमी अस्सलाम। ज़ाहरी तर्जुमा या ज़ाहरी मफ़हूम है कि कौम की तरफ मेरे सलाम भी पहुंचा देना रिसालतन, और साथ साथ में ये मेरा लेटर भी पहुंचा देना बेआयत मा कानू ज़िआफ़न वला उज़ला। शाहिद मिसल हमारी मा कानू में है, ठीक है, कि ये जुमला मनफी है, आयत उसकी तरफ जो क्या है वो मुज़ाफ़ हुआ है। अच्छा, कान फ़िल मुतसर्रिफ़ है या गैर मुतसर्रिफ़ ज़ीशान? इनकी तवज्जो ही यहाँ नहीं थी, इसलिए मैंने इनसे सवाल पूछा। बेटा आप हाजिर दिमाग क्यों नहीं रहते यार? हाजा कौल सीबवे, हाजा ये जो बात हमने कही कौन सी, कि आयत मुज़ाफ़ होती है जुमले फ़ेलिया की तरफ, ठीक है, और फ़ेल के लिए शर्त ये सीबवे साहब का कौल है। वज़अम अबुल फ़तह, ज़अम कहा कि अबुल फ़तह की बात को ज़ईफ़ कर दिया। अबुल फ़तह ने गुमान किया है कि अन्नहा बेतहक़ीक़ ये आयत इन्नमा तुज़ाफ़ु, फिर इन्नमा भी कह दिया। अब देखें, पहले अन्नहा का मुशद ताकीद, फिर इन्नमा तुज़ाफ़ुल आयतो इलल मुफ़रद, आयत मुज़ाफ़ होती है किसकी तरफ? मुफ़रद की तरफ। जैसे इन आयत मुल्क ही यातियकुम ताबूतो, शाहिद मिसाल मुल्क मुफ़रद है, उसकी तरफ आयत मुज़ाफ़ हुई है। वक़ाल, काल का फ़ाइल कौन होगा? अबुल फ़तह, और अबुल फ़तह ने कहा है बेआयत मा यक़दिमून। भाई अगर आप कहते हैं कि ये मुफ़रद की तरफ मुज़ाफ़ होती है तो ऊपर वाली दो चीज़ों का तो हमें जवाब दें। कहते हैं हाँ हम बिल्कुल जवाब देते हैं। कहते हैं बे जो ये माँ है, ये माँ इस यक़दिमीन को तावील मस्तर में ले जाता है। जब तावील मस्तर में ले जाएगा तो फिर ये गोया कि मुफ़रद है, ये जुमला नहीं है। अब आपकी बात मेरे ख्याल में आप युक़द्दिमु कह रहे थे ना, युक़द्दिमु नहीं कहना, क्योंकि करें बेआयत इक़दाम है, इसका मस्तर इक़दाम को बनाया तो फिर युक़दिमून कहें, यानी बाब इफ़ाल से रहें। इंतहा, इंतहा का मतलब क्या है भाई? इंतहा का फ़ाइल कौन है? रीशान, इंतहा का फ़ाइल कौन है? कौल अबुल फ़तह, अबुल फ़तह का कौल ख़त्म हो गया। वफ़ी है हज़्फ़ो मौसूलिन हरफ़िय्यिन गैर अन, ठीक है, वफ़ी है, यानी इसमें हमें एक एतराज़ है भाई, हमें इसमें क्या है? एतराज़ है। वो क्या एतराज़ है? कि मौसूल हरफ़ी को हज़्फ़ करना जायज़ ही नहीं है सिवाय किसके? अन के, ठीक है। यहाँ पर आपने माँ को कैसे हज़्फ़ कर दिया? ठीक है, वह बका वसलती, यानी मौसूफ़ को, मौसूल को हज़्फ़ करना और उसके सिले को बाकी रखना, ठीक है, ये इस अन के अलावा बाकी जगह जायज़ नहीं है। नतीजे में ये आपको मा यक़दिमून में तावील मस्तर वाली बात कहना भी गलत है, बल्कि ये माए नाफिया है। सुम्मा हुवा गैर मुतअत्तिन फ़ी क़ौल अम्र इब्न शअस इब्न उबैद। बेटा जब भी ऐन मीम रा के बाद वाव आए तो उसको उमर नहीं पढ़ना, उसको अमर पढ़ना है। सुम्मा हुवा, फिर कहते ये जो आप जनाब मौसूल वाली बात भी कर रहे हैं, ये नहीं आएगी इस शायर साहब के कौल में। ये जो अलिकनी कहा था, ठीक है बेटा, इसमें नहीं आएगा। अलिकनी इला कौमी अस्सलाम रिसालतन बेआयत मा कानू ज़िआफ़न वला उज़ला फ़र्ज़ करें। अब अगर माँ को आप जो है क्या है कहते हैं कि भाई ये माँ तो मौजूद है, इसको अतफ़ करना चाहते हैं किस पर? अलिकनी पर, ठीक है। तो भाई अलिकनी फ़ेल मुस्बत है, ठीक है, और माँ ये जो मनफ़ी है तो मनफ़ी तो उस पर अतफ़ नहीं हो सकता है, लिहाजा इसको आप मुस्तकिल जुमला मान के मुज़ाफ़िले मानेंगे किसका? आयत का। अर्राबिउ, चौथा लफ्ज़ जो जुमले की तरफ मुज़ाफ़ होता है वो ज़ू है। कहाँ पर? फ़ी क़ौलिहिम, उन अरबों के कौल में, इज़हब बेज़ी तसल्लुमिन, जाओ सलामती के साथ। इज़हब तुम जाओ, ठीक है, साहिब सलामतिन, या तुम जाओ ज़मन साहिब सलामा, ऐसे ज़माने में जिसमें क्या हो? सलामती हो। वलबाओ फ़ी ज़ालिका ज़रफ़ियतुन, कहते ये जो जी में बा है ये फ़ी की माना दे रहा है, यानी ऐसे ज़माने में जाओ, ठीक है। वज़ी सिफ़तुन लिज़मन,
اور زی صفت ہے کس کے لیے؟ زمن کے لیے. وہ زمن ہے کہاں؟ محذوف. وہ زمن جو ہے کیا ہے؟ وہ حذف شدہ ہے. ثم قال الاکثرون، ثم یعنی ہم نے تو بات کی کس کی جناب؟ یہ جو ہے کیا ہے کہ ذو اس معنی میں ہے، اور قول بھی عرب کا ہم نے پیش کیا، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ ہی بمعنی صاحب. یہ زی جو ہے کس کی معنی میں ہے؟ صاحب کی معنی میں ہے. تو نتیجے میں فالموصوف نکرۃ، تو پھر زمن کو بھی معرفہ نہیں مانیں گے، نکرہ مانیں گے، کیونکہ صاحب نکرہ ہے. صفت اور موصوف میں کیا ہونی چاہیے؟ مطابقت ہونی چاہیے. اذهب فی وقت صاحب سلامت، یعنی تم ایسے وقت میں جاؤ جو سلامتی والا وقت ہو. اے فی وقت ہو مظنۃ سلامہ. کہتے ہیں کہ بھائی یہاں بھی آپ مولوی اعتراض کریں گے، بھائی مجھے کیسے یقین ہوگا یہ سلامتی والا زمانہ ہے؟ کہتے ہیں یقین نہیں ہوگا تو گمان تو ہوگا نا، ظن آپ کو ہوگا. آج کل تو آپ جو ہے میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں، پولیس کھڑی ہے، رینجرز کھڑی ہے، فوج کھڑی ہے. ایسے اداروں میں کوئی لوٹ مار نہیں ہوتی. اگر صرف پولیس ہوتی تو پھر تو شک تھا کہ شاید وہ ڈاکو بھائی بھی پولیس والے لباس میں آئے ہیں، لیکن رینجرز اور فوج والے لباس کبھی ڈاکو نہیں پہنتے. وکیل بمعنی الذی، اب ونسبتہ الی الکیل یشعر بتمریضہ. گویا کہ یہ قول اتنا مضبوط نہیں، اگر مضبوط ہوتا تو قائل کا نام ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہا گیا ہے کہ یہ زی الذی کے معنی میں ہے. فالموصوف معرفۃ، تو نتیجے میں زی کا جو موصوف ہوگا وہ معرفہ ہوگا، وہ نکرہ نہیں ہوگا، کیونکہ موصول معرفہ ہے تو اس کا موصوف بھی معرفہ ہونا چاہیے. والجملۃ صلۃ، اور وہ جملہ جو زی کے بعد ہے وہ صلہ ہے. فلا محل لہا، پھر اس کے کوئی محل اعراب نہیں ہوگا. والاصل، اچھا بھائی تو اس کی اصل کیسے تھی؟ تقدیر مقدیر والے سب لفظوں کو وہ ظاہر کریں. اذهب فی الوقت الذی تسلم فیہ، تم جاؤ اس معین وقت میں کہ جس میں تم کیا رہو؟ سالم رہو. اب وقت پہ الف لام آ گیا. وَيُضَعِفُهُ، بیٹا یضعفو کا فائل کس کو بنے گا؟ ان استعمال کو. ہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ زی بمعنی الذی کو. زی بمعنی الذی کو ضعیف کرتا ہے کیا؟ ان استعمال زی موصولہ. بھائی زو کو موصول کے طور پر استعمال کرنا مختص بطیئن، یہ مخصوص ہے اس قبیلے کے ساتھ جو قبیلہ طی ہے. ٹھیک ہے. وَلَمْ يَنْقُلْ اختصاص هذا الاستعمال بہم، اور نقل نہیں کیا گیا یہ استعمال کون سا؟ معرب ہونے والا بہم، طے والوں کے ساتھ. یعنی اگر طے اس کو الذی کی معنی میں مانتا ہے تو معرب تو نہیں مانتا، حالانکہ یہ معرب ہے، پس معلوم ہوا کہ پھر یہ الذی کی معنی میں نہیں ہے. وَإِنَّ الْغَالِبَ عَلَيْهَا فِي لُغَتِهِمْ الْبِنَاءُ، اور دوسرا اعتراض کہ بھائی اغلب علیہا اس لغت طی میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یا والغالب علی زی فی لغتہم البناء، غالباً زی کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. وَلَمْ يُسْمَ ہونا الا الاعراب، اور زو کا کہیں بھی معرب نہیں سنا گیا، صرف یہاں پر سنا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو نتیجے میں اس کا معرب ہونا بھی دلیل ہے کہ یہ الذی کی معنی میں نہیں ہے. پھر تیسرا اعتراض وَأَنَّ حَذْفَ الْعَائِدِ الْمَجْرُورِ، حذف کرنا عائد کو، وہ عائد جو کہ مجرور ہے وہ کیا ہے؟ ہوا، وہ ہوا ہے. والموصول بحرف، اور موصول بھی مجرور ہوا ہے حرف کے ذریعے. متحد المعنی مشروط باتحاد المتعلق، تو شرط ہے کہ دونوں کے جار کی معنی بھی ایک ہو اور دونوں کا متعلق بھی ایک ہو. جبکہ یہاں پر زی پر جو با آیا ہے وہ فرض کریں فی کی معنی میں ہے، اور عائد پر جو آیا ہے جار وہ کسی اور معنی میں ہے. ٹھیک ہے، اور متعلق بھی دونوں کا الگ ہے. جیسے وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، ٹھیک ہے، پھر تشربون کے بعد من ہو. بیٹا مما، یہ ما جو ہے کیا ہے؟ موصول ہے. اس کو کس نے جر دیا ہے؟ من نے. تو یہاں پر جو رابط ہے اس کو بھی جر من نہیں دیا ہے. پھر پہلا بھی یشربو کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو دوسرا بھی تشربون کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. یشرب و تشربون کی معنی تو ایک ہے، والمتعلق ہونا مختلف، جبکہ یہاں پر تعلق مختلف ہے. بھائی زی کا تعلق اذهب کے ساتھ ہے اور بہی کا تعلق جو ہے وہ تسلم کے ساتھ ہے. وَأَنَّ هَذَا الْعَائِدَ لَمْ يُذْكَرْ فِي وَقْتٍ، ٹھیک ہے، اور یہ عائد ذکر بھی نہیں کیا گیا. اس کا کیا مطلب
کہتے ہیں کہ ایک صورت میں آپ عائد کو حذف کر سکتے ہیں، جب اس کا ما قبل والے جملے میں ذکر کیا ہو تو اس صورت میں عائد حذف ہو سکتا ہے۔ وَهَذَا الْعَائد، اور یہ جو عائد ہے لم یذکر، اس کا پہلے ذکر ہی نہیں ہوا ہے، تو نتیجے میں اس کو آپ نے حذف کیسے کیا؟ تو ان بنیادوں، ان اعتراضوں کے باوجود ہم ذو کو الذی کی معنی میں نہیں لے سکتے۔ ذو بے معنی صاحب ہے جو جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔